الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ندیم اختر کاسمیٹولوجسٹ نیچر پلس بیوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم اوپن پورس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہمارے اسکن پہ جو اوپن پورس ہوتے ہیں یا پورس ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح اعتدال میں لے کے آئیں، اور ہم آپ کو اوپن پورس کو بند کرنے کے طریقے بتائیں گے۔ دوستوں، اوپن پورس سے ہمارا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پورس یعنی سوراخ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ کے چہرے، بازو، پیروں پر، آپ کے جسم پر ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ پورس اہم کام کرتے ہیں اور ٹاکسن سے نجات دیتے ہیں۔ اس سے آپ کی جلد پر پسینہ آتا ہے، پسینے کو باہر نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے آپ کی اسکن یا جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور بالوں کے پورس یعنی کہ ہیئر فالیکلز کے سراغ بھی جو ہے وہ اسی میں آتے ہیں، یہ بھی پورس کہلاتے ہیں۔ یہ پورس بڑے اہم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی ظاہری شکل کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پر جسم کے ان حصوں میں جہاں وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، جیسے ناک، پیشانی، گالوں پر۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ان پورس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان پورس میں آئل، ڈرٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جو کہ کلینزر کے استعمال سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ پراپر کلینزنگ کریں اپنے چہرے پر، اپنی جلد کو صاف ستھرا رکھیں، جس سے دانے محاسوں کی علامت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا کلینزر استعمال کریں جو خاص طور پر آئلی اسکن کے لیے تیار کیا گیا ہو، اور اس کے اجزاء میں گلائکولک ایسڈ شامل ہو۔ دوسری بات کہ ریٹینوائڈ والے انگریڈینٹس شامل ہوں، یعنی کہ وائٹامن اے جس میں شامل ہو۔ مارکیٹ میں آپ کو اس طرح کی کئی پروڈکٹس مل جائیں گی، اور اس کے پروڈکٹس کے لیبل کو چیک کریں، اور اس میں اور دوستوں ایسی پروڈکٹ جن میں ریٹینول کا استعمال ہو، یعنی کہ وائٹامن اے کا، تو ان کو دن میں ایک بار ہی یوز کریں۔ بہت زیادہ کثرت سے ریٹینول کا استعمال آپ کی جلد پر خارش بھی پیدا کر سکتا ہے، اور بھاپ ضرور لیں، اور اسٹیم کے بعد آپ جلد کو صاف کپڑے یا ٹیشو کی مدد سے صاف کر دیں یا دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے اسکن کو تھوڑا سا مساج بھی کرنا ہے، تاکہ جو ڈرٹ، آئل وغیرہ ہے وہ سب آپ کی اسکن سے باہر آ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صفائی کے بعد دوبارہ واپس ان مسامات کو بند کر لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ٹیشو آف کر دیں یا کسی کپڑے کی مدد سے صاف کریں، اور بادام اور جوجوبا آئل کے ساتھ تھوڑا سا کلوو آئل یا سینمن آئل، دار چینی کا آئل مکس کریں، اور وہ بھی 2 ڈراپ کے قریب آپ ڈالیں۔ اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہ لگائیں، کیونکہ ایسی چیزیں آپ کی اسکن پر اریٹیشن بھی دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جلد بیکٹیریا سے محفوظ ہو جائے گی، اور مسامات سے زہریلے ٹاکسنس بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی اسکن کو خشک کر لیں، دھو لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گرین ٹی کی کیوبس لے لیں آپ، اور وہ اپنی اسکن پر لگائیں، تاکہ اسکن آپ کی دوبارہ سے جو ہے نا آپ کے پورس واپس اپنی جگہ پر آ جائیں اور دوبارہ بند ہو جائیں۔ تو دوستوں، گرین ٹی کا جو کیوب آپ بنائیں گے وہ بڑی بہترین چیز ہے، اور بہت بہترین اسکن ٹونر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا اسکرب استعمال کرنا ہے۔ اپنی اسکن پر اسکرب سے اچھی طرح سے مساج کر لیں 2-3 منٹ۔ پھر اس کے بعد اس سے جو اسکن میں پھنسی ہوئی ڈرٹ، امپیورٹیز اور ڈیڈ اسکن جو آ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا چہرہ اسموتھ ہو جائے گا۔ پھر آپ
اس کے بعد کوئی ماسک استعمال کریں، بہتر ہے کہ مڈ ماسک آپ استعمال کریں، اس سے آپ کی اسکن ٹائٹ ہوگی اور اسکن کی صفائی بھی اچھی طرح سے ہوگی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ اس ماسک کو ہفتے میں کم سے کم 2 بار ضرور استعمال کریں۔ دوستو، نئی تحقیق سے ثابت ہے کہ 50% اسکن پورز جو ہے وہ اس ماسک سے کور اپ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ماسک کے استعمال سے آپ کے اسکن پورز جو ہیں وہ کافی ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اسکن کے اندر جو سیبم اسکن کے اندر سے سیبم کو ہٹا دے گا، جتنے زہریلے ٹاکسنس اسکن کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو نکال دے گا۔ اور اگر آپ کے اسکن پورز زیادہ واضح نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکن زیادہ سیبم پروڈیوس کر رہی ہے۔ اس کے لیے آپ ہائلورونک ایسڈ کریمز جو ہے وہ یوز کریں، اس سے آپ کی اسکن میں سیبم کی پروڈکشن بیلنس ہو جائے گی۔ اور سیلیسائلک ایسڈ والی کریمز یا پروڈکٹس بھی استعمال کریں۔ تو اولڈر اسکن اس سے نیو سیلز کو پروڈیوس کرنے میں مدد کرے گی اور نیا سیل پروڈیوس ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے آپ ڈسپرین ٹیبلٹ بھی جلد پر لگا سکتے ہیں، اس میں سیلیسائلک ایسڈ ہوتا ہے اور آپ کی جلد کو صاف ستھرا بناتی ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، اسے آپ چاہیں تو لنک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی اس پہ، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو بڑی احتیاط اور اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جلد کو یہ چیزیں حساس بنا دیتی ہیں اور دھوپ میں اسکن جلنے لگتی ہے۔ بہرحال اسکن پورز چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ آپ کی اسکن کا حصہ ہیں۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔